السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم پہلی محبت کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابھی ایک قسط اپلوڈ ہوگی شام کو، کوشش یہی ہے کہ دوسری قسط بھی اپلوڈ کر دیں کیونکہ ابھی لکھی نہیں ہے، لکھیں گے۔ دوسرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ وہاں پر بھی سبسکرائبر پورے ہو جائیں، اور اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک موجود ہوگا تو آپ لوگ جا کے لازمی اسے سبسکرائب کر لیں۔ اب چلتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ وہ بھری آنکھوں سے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ میں نے منع بھی کیا تھا، شیریں نے کہا۔ وہ آتے ہی بیڈ پہ بیٹھ کر گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ سائم بھی وہیں موجود تھا۔ اس کا دل بری طرح سے بے چین ہوا۔ لاج وہ اس کی پکار پہ جنگلی بلیوں کی طرح اسے نوچنے کو ہو گئی۔ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سائم نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ شیریں نے ان کے پاس آ گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ تم بھاگ گئے۔ تمہیں میرے ساتھ جانا چاہیے تھا۔ تم ہو ہی ڈرپوک، میرے لیے کبھی میرا ساتھ مت دینا۔ اس کی بات سائم کے دل پہ لگی۔ ہم ابھی چلتے ہیں، بلکہ میں جاتا ہوں۔ اس نے لاج کے ہاتھ چھوڑے اور کھڑا ہو گیا۔ شیریں نے اس کا بازو پکڑا۔ مجنو، وہ بچی ہے، تم تو سمجھدار ہونا۔ شاہ سے مار کھانے کا ارادہ ہے تو جاؤ۔ سائم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ یہ رو رہی ہے۔ شیریں مدھم سا مسکرائی۔ اسے میں چپ کروا لوں گی۔ سائم نے سر کو جنبش دی۔ پھر میں جاؤں؟ لگ تو نہیں رہا کہ تمہارا دل ایسا کچھ کرنے کو کر رہا ہے۔ سائم جھنیپ گیا۔ میں جا رہا ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ شیریں لاج کے پاس بیٹھ گئی۔ چلو اچھا، اب چپ ہو جاؤ۔ شاہ کا تمہیں پتہ ہے نا، اور ویسے بھی اچھا لگتا ہے کہ تم ڈانس کرو، وہ بھی سب کے سامنے۔ لاج نے چہرہ ہتھیلیوں سے رگڑا۔ میری دوستیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ ان کے گھر والے تو کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کے اعتبار مختلف ہیں لاج، یہاں یہ سب پسند نہیں کیا جاتا، اور شاہ اور بی جان کو تو اپنی روایات کا بہت مانتے ہیں۔ تم کیوں بھول جاتی ہو؟ میں تمہیں اتنا سمجھاتی ہوں۔ وہ اس کے رونے سے دکھی ہو رہی تھی۔ پھر میں اپنی خواہشوں کا کیا کروں؟ شاہ کو خود کو تو کوئی شوق ہے نہیں، مجھے بھی کھل کر جینے نہیں دیتے۔ وہ ہچکیاں بھر رہی تھی۔ شیریں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شاہ کو بھی شوق ہوں گے، شوق تو سبھی کو ہوتے ہیں، بس اب وہ بڑے ہیں نا، اس لیے ظاہر نہیں کرتے، لیکن ان کے شوق اچھے ہیں۔ وہ تم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم بھی اچھے شوق پالو۔ ہاں، سگریٹ پینا اچھی بات ہوتی ہے، میں بھی یہی کروں گی۔ شاہ بھی تو پیتے ہیں۔ شیریں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ایک یہی بری عادت ہے ان میں۔ وہ یہ نہ کہہ سکی کہ اسے یہی بری عادت شاہ میں بہت پسند ہے۔ جب وہ سگریٹ کے دھوئیں کا کش بھر کر اسے فضا میں چھوڑتا ہے تو کیسے وہ بعد تک فضا میں شکل دھارے رکھتا ہے۔ شاہ کی شال اور کپڑوں سے اٹھتی وہ ہلکی ہلکی سی سگریٹ کی باس کیسی دلکش ہوتی ہے۔ یہ بات شیریں کبھی کسی کو بتا نہیں پائے گی، لیکن کبھی موقع ملا تو شاہ کو ضرور بتائے گی، بلکہ فرمائش کرے گی کہ ایک سگریٹ وہ بس اس کے لیے بھی اسے نظر بھر کر دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے بازو تھا، اس کے مضبوط ہاتھ میں موجود سلگا ہوا سگریٹ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اس کے ہاتھ کی پشت کے وہ مردانہ سیاہ بال کس قدر شیریں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتی۔ اس کی کف سے دکھائی دینے والی کلائی اور اس کی گولڈن گھڑی، اس کے لب اور گردن کا کنٹ، قمیض کے اوپر کے بٹن کھلے ہونے کے باعث اس کا سینہ، شاہ کی ایک ایک بات دیکھنے لائق اور محسوس کرنے لائق تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد کو اتنی وضاحت سے نہیں دیکھا۔ اسے بس شاہ کو دیکھتے رہنے کا جنون تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں یہ تک بھول گئی کہ وہ لاج کو چپ کروا رہی تھی۔ اسے جب احساس ہوا تو اس نے سر جھٹکا اور دوبارہ لاج کی جانب متوجہ ہوئی۔ اچھا چھوڑو نا ان باتوں کو، تم سو جاؤ، اور اب صبح جا کر اپنا نام ہٹوا دینا، کیونکہ تم تو بہت اچھی بیٹی ہو میری۔ اس نے لاج کے چہرے کو اچھے سے صاف کیا اور اس کے ماتھے کو چوم کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب بس رونا نہیں ہے، میں دودھ لاتی ہوں، تم لیٹ جاؤ۔
شری نے اسے لٹایا اور کمبل اس پہ برابر کر دی۔ وہ کمرے سے نکل گئے۔ فنکشن میں تو میں بھی جاؤں گی، ڈانس بھی کروں گی، شاہ کر لیں جو کرنا ہے، میں انہیں بتاؤں گی ہی نہیں، سائم کو بھی نہیں بتاؤں گی، اکیلے ہی انجوائے کروں گی۔ اس نے دل میں منصوبہ بندی کی اور چھت کو گھورنے لگی۔ کوئی دیر میں شری اس کے لیے دودھ لے آئی تھی۔ ایک دو دن وہ شاہ کے پاس گئی تھی دودھ کا گلاس لے کر، اور اس نے ایک گلاس پینے کے 200 لیے تھے، لیکن اب اس نے جانا چھوڑ دیا تھا اور آج تو ویسے ہی شاہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں اب کبھی شاہ سے بات نہیں کروں گی۔ اس نے ایک اور قسم کھائی اور دودھ پی کر آنکھیں موند لیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ شاہ پہلے ہی موجود تھا۔ وہ وردی میں ملبوس ڈائننگ میں گنگناتی ہوئی داخل ہوئی تھی۔ جب اس نے شاہ کو دیکھا تو چہرہ سنجیدہ کر لیا اور جا کر سب سے آخری کرسی پہ بیٹھ گئی۔ شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاج ایسے ظاہر کرنے لگی جیسے آج سب دکھائی دے رہے ہیں، بس شاہ نہیں دکھائی دے رہا۔ شرفا نے ناشتہ لگا دیا تھا۔ شری بھی جب ٹیبل پہ آ گئی تو سب ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتے کے بعد وہ اور سائم کھڑے ہوئے تو شاہ نے کہا، میں نے آفس جانا ہے، تم دونوں کو میں چھوڑ دوں گا۔ لاج نے سائم کو دیکھا، ہم ڈرائیور انکل کے ساتھ چلے جائیں گے۔ شری نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ لاج حساب برابر فوراً کرنے والوں میں سے تھی۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، پوچھ نہیں رہا، وہ اکھڑے لہجے سے کہہ کر چلا گیا۔ لاج نے لاؤنج میں آ کر سائم کو مکہ مارا، تم نہ گاڑی چلانا سیکھنا، پتہ نہیں وہ وقت کب دیکھوں گی یا دیکھوں گی ہی نہیں، ایسے ہی قبروں میں پہنچ جاؤں گی کہ جب تم گاڑی چلانا سیکھ لو گے اور ہمیں شاہ نامی ہٹلر سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ بائک بھی نہیں آتی تمہیں تو۔ اس نے ایک اور مکہ مارا، تمہیں کچھ بھی نہیں آتا، ڈونگ کے ڈونگ ہو گئے ہو۔ سائم نے اسے خفگی سے دیکھا، تم مجھے مارا نہ کرو، بہت مارنے لگی ہو آج کل۔ لاج نے کاندھے پہ بیگ لٹکا لیا اور پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ میں تو ماروں گی، بتاؤ کیا کر لو گے؟ اس نے گھور کر کہا۔ سائم نے دھیرے سے شانے اچکائے، میں مار کھا لوں گا۔ لاج نے سر ہلایا، گڈ بوائے۔ اس نے سائم کا گال کھینچا اور سائم کو لگا کسی نے اس کا دل لے لیا ہو۔ اب چلو ورنہ وہ پتہ نہیں گاڑی میں کون سی سزا سوچ کر بیٹھے ہوں گے، جاتے ہی لیکچر شروع کر دیں گے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور سائم بس گال سہلاتا رہ گیا۔ آج کا دن بہت خوبصورت تھا۔ گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ شاہ نے اسے عقب نما شیشے سے دیکھا اور لاج نے سر کو ہلکا سا جھٹکا اور باہر دیکھنے لگی۔ اسکول تک کے پورے راستے وہ چپ رہی، جو کہ ایک انوکھی بات تھی۔ اسکول کے گیٹ پہ سائم کو اپنا ایک دوست مل گیا تھا، اس لیے وہ اس کی جانب بڑھ گیا۔ لاج ابھی گاڑی سے نکل ہی رہی تھی۔ گاڑی کا دروازہ بند کر کے وہ جانے لگی کہ شاہ نے اسے پکارا، لاج مر گئی۔ اس نے پلٹ کر کہا۔ شاہ کا ناک غصے سے پھول گیا، تمہیں بس ایک کھینچ کر تھپڑ لگنے والا ہے، ساری بکواس بھول جاؤ گی۔ لاج نے اسے افسوس سے دیکھا، میں آپ سے بات نہیں کر رہی، تو آپ بھی نہ کریں۔ اس کا دل کیا وہ شاہ کو زبان دکھائے، پر بس ڈر یہ تھا کہ شاہ زبان پکڑ کر گدی سے ہی نہ کھینچ دے۔ میری بات سنو۔ اس نے لاج کی بات پہ توجہ نہ دی، رسان سے اسے اپنی جانب بلایا۔ وہ شیشے سے باہر کھڑی اپنی احمق بیوی کو دیکھ رہا تھا جس کا ناک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے آپ کی بات نہیں سننی، کیونکہ آپ بھی میری بات نہیں سنتے۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لاج کا دل ڈوبا، کہیں کو زیادہ تو نہیں بول گئی اور یہیں آئے منہ پہ۔ اس نے اپنے عقب میں دیکھا، اسکول کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بھاگ کر اندر داخل ہو جائے گی۔ شاہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وجیہہ مرد اسے نرمی سے سمجھانے لگا، جو اس کے کاندھے سے بھی چھوٹی تھی۔ میں تو تمہارے مطابق اچھا نہیں ہوں نا، اس لیے بات نہیں مانتا اور نہ سنتا، پر تم تو اچھی ہو نا، اس لیے میری بات سنو۔ لاج کے محسوسات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اگر وہ محسوس کر سکتی تو اس غیر معمولی نرمی کو سمجھ جاتی کہ یہ کسی خاص جذبے کا نتیجہ ہے، کسی خاص رشتے کی مانگ۔ تم وہاں سے اپنا نام ہٹوا لو، میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاؤں گا۔ لاج کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ بات وہ بڑی جلدی محسوس کر لیتی تھی۔ کہاں پہ؟ جہاں تم چاہو گی۔ لاج نے انگلیوں کے پور پہ گننا شروع کیا۔ شاہ نے اسے الجھی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ فیصلہ کر رہی ہوں کہ بات مانوں یا نہ مانوں، آخر میں جو آیا وہی میں کروں گی۔
شاہ غیر محسوس طریقے سے لاج کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ لاج انگلیوں کے پور گنتی رہی۔ آخر میں آ رہا تھا کہ وہ فنکشن سے نام نہ ہٹوائے، لیکن اس نے 2 بار شاپنگ گن لیا۔ فنکشن سے مجھے کیا ملنا، سارے تالیاں ہی بجائیں گے۔ شاپنگ پہ جاؤں گی تو نئے کپڑے ہی لے لوں گی، اس لیے اس نے سوچ کر فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، مان گئی ہوں، میں ایسے آپ رات کو بھی کہہ سکتے تھے، اس نے جتایا۔ شاہ مسکرایا۔ بس مجھے بعد میں یاد آیا کہ میری لاج تو بہت اچھی ہے، پیار سے کہو تو مان جاتی ہے۔ برجستگی سے کہے گئے جملے کے 2 لفظوں کو دل نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میری لاج، کیسا حق تھا، کیسی اپنائیت ان 2 لفظوں میں۔ شاہ نے دل کی گرفت پہ اسے گھورا اور توجہ لاج کی جانب کی۔ اب جاتے ہی نام ہٹوا لینا۔ لاج نے سر ہلا دیا۔ وہ پلٹنے لگا کہ وہ جلدی سے بولے۔ شاہ، ہاں بولو۔ اس نے رخ لاج کی جانب کیا۔ شاہ، پیسے ہی دے دیں تھوڑے سے، میں چیز لوں گی۔ میری منحوس دوست نے اتنے پیسے لاتی ہیں، ایک میں ہی غریب ہوں، اس نے لاچارگی سے بتایا۔ شاہ بے ساختہ اس کی بات پہ مسکرا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ لاج بھی جان سے پیسے لائی ہے اور اس کے پرس کی بھی موقع ملنے پہ صفائی کرتی رہتی ہے، پر پھر بھی اس نے والیٹ نکالا اور یہ تمہارے اور سائم کے ہیں برابر۔ اس نے 1000 دیا تھا۔ لاج نے ایسے اس نوٹ کو تھاما جیسے بادشاہ کے دربار سے کسی غریب کو اشرفیاں ملی ہوں اور اس کے کاندھے تشکر سے جھک جاتے ہوں۔ وہ ایسے عاجز ہو گئی۔ ہاں جی، میں دے دوں گی۔ شاہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی چلا لی تھی۔ اسے سائم دکھائی دیا تو اس نے گاڑی سائم کے پاس روکی۔ سائم؟ جی شاہ۔ وہ جلدی سے دوست کے پاس سے اس کی طرف آیا۔ یہ لو۔ اس نے 1000 سائم کو دیے۔ وہ جانتا تھا لاج اسے 100 طرح کی کہانیاں سنائے گی اور اس کے پیسے رکھ لے گی، اس لیے وہ اسے الگ سے دے کر چلا گیا۔ سائم جب اسکول میں داخل ہوا تو لاج وہیں کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ شاہ، تمہارے پیسے دے کر گئے ہیں مجھے، اس نے جوش سے بتایا۔ پھر اس کے چہرے پہ افسوس پھیل گیا۔ لیکن تمہیں یہ جان کر افسوس ہوگا کہ وہ نوٹ مجھ سے گم ہو گیا ہے۔ اللہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں نے تو گاؤن کی جیب میں رکھا تھا، لیکن اب مل ہی نہیں رہا۔ وہ اپنا سر کھجا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شائم نے بھاں مچکا کر اسے دیکھا۔ تم کیا الو کی طرح مجھے دیکھ رہے ہو؟ میں کوئی جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں پھپھو کی قسم کھا سکتی ہوں۔ سائم نے گہرا سانس لیا۔ تم میری امی کی قسمیں نہ کھایا کرو۔ لاج کے چہرے پہ افسوس پھیل گیا۔ تمہاری امی ہیں تو کیا ہوا، میں بھی انہیں امی ہی سمجھتی ہوں۔ اب میری امی نہیں ہے تو میں تمہاری امی کی قسم کھا لیتی ہوں۔ شائم ہو، شیریں ہو یا پھر شاہ، جب لاج یہ کہتی تھی تو ان سب کے دل پہ گھوسا پڑتا تھا۔ اس سے بے لوث محبت کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ اچھا، اب اس بات کو چھوڑو، شاہ کو پتہ تھا کہ تم سے نوٹ گم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے مجھے الگ سے دے دیے ہیں۔ لاج نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شکر ہے میں نے جھوٹ بول کر تم سے سچ اگلوا لیا، ورنہ تم تو میسنوں کی طرح مجھ سے وہ بھی لے لیتے۔ لاج پھر کلاس تک اللہ کا شکر ادا کرتی گئی۔ کلاس میں بیگ رکھ کر اس نے میم کو ڈھونڈا۔ میرا نام کاٹ دیں۔ کیوں؟ ہم شریف لوگ ہیں میم، ہمارے گھر کے مردوں کو یہ گوارا نہیں۔ وہ تو مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کون سی مس ہے جس نے تمہارا نام لکھا ہے۔ میں نے نہیں بتایا، ہمارے شاہ بہت غصے والے ہیں، بات پہ پستول نکال لیتے ہیں۔ میم نے جھرجھری لی۔ پھر تم نے میرا نام سچ میں نہیں بتایا نا؟ لاج نے سر نامے ہلاتے ہوئے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں نے سب سنبھال لیا تھا۔ میم نے سکھ کا سانس لیا اور اس کا نام پہلی فرصت میں کاٹا۔ یہ نہ کہتی تو 4 باتیں سناتی مجھے۔ اس نے ہنسی دبا کر سوچا اور سر پہ اچھے سے دوپٹہ لے کر شریف گھر کی لڑکی بن کر نظریں جھکا کر چلی گئی۔ آفس کا پہلا دن بہت اچھا رہا تھا۔ کام تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ساتھی کولیگز بہت اچھے تھے، اس کا خیال رکھنے والے، اسے کام سمجھانے والے، اور پھر کچھ ویر تھا جو بار بار میسج کر کے اس سے پوچھتا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ یہ ماننے کو لگا جیسے ویر کے پاس اس کی خبر لینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ تم آج کام نہیں کر رہے؟ اس نے لنچ بریک میں پوچھا۔ نہیں کر رہا ہوں۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا فائز دیکھ رہا تھا۔ ایئر بڈ کو کان سے لگائے وہ اس سے بات بھی کر رہا تھا۔ تمہارے باس تمہیں کام کے وقت فون چلانے دے دیتے ہیں؟ میں ویسے عام طور پر تو استعمال نہیں کرتا، لیکن آج چھپ چھپ کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری فکر ہے نا، اس لیے۔
شکریہ تمہاری فکر کے لیے، لیکن پھر بھی دھیان رکھو اور کبھی پکڑے جاؤ۔ اور ہاں، تم شام کو آ رہے ہو نا؟ ایمانے نے پوچھا۔ اس نے آج ویر سے ملنا تھا۔ بالکل آ رہا ہوں، مجھے تو یہ لگا تھا کہ تم نہیں آؤ گی۔ ایمانے ہنس دی۔ نہیں، میں بھی تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ویر کے کام کرتے ہاتھ رک گئے۔ سچ میں؟ اسے جیسے یقین نہ آیا۔ ہاں نا، اب میں نے سوچا ہے کہ میں تم سے دوستی کر لیتی ہوں۔ تم اچھے ہو۔ ویر خوش ہو گیا۔ چلو شکر ہے کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا۔ ایمانے کچھ دیر اس سے بات کرتی رہی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ شام میں شہلا اس کے گھر آ گئی تھی۔ یہ کون سا وقت ہے بازار جانے کا؟ بھابھی بے شک نخرے میں تھی، لیکن ان کی ٹوہ لینے کی عادت انہیں بولنے پہ مجبور کر دیا کرتی تھی۔ بھابھی یہی تو وقت ہوتا ہے بازار جانے کا، سکون ہی سکون، اور پھر آج تو موسم بھی اچھا ہے، خوب گھوم پھر کر آؤں گی، شہلا نے جواب دیا تھا۔ بھابھی کے لب بھج گئے اور بھویں تن گئی۔ تب تک ایمانے بھی آ گئی تھی۔ اس نے کچن میں موجود اماں کو کہا، اماں میں جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ اماں نے کچن سے جواب دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ بھابھی نے کانوں کو چھو لیا۔ مغرب ہونے والی ہے اور یہ اب بازار جا رہی ہے، اللہ ہی معافی دے۔ آفس سے آتے ہی چل پڑی۔ بھابھی پیچھے سے اس کی پشت کو دیکھتی منہ بڑبڑاتی رہی۔ ایمانے اور شہلا سڑک پہ آ کر رکشہ لیا اور دہلی گیٹ پہنچ گئیں۔ دہلی گیٹ عبور کر کے وہ دونوں رکشے سے اتری۔ تم پیسے لائی ہو نا؟ شہلا نے سر ہلایا۔ اس نے پرس سے پیسے نکال کر ایمانے کو دے دیے۔ بہت شکریہ، سیلری ملتے ہی تمہیں دے دوں گی۔ بالکل دینا، میں کون سا تمہیں معاف کر رہی ہوں، شہلا نے شرارت سے کہا۔ اتنے میں ویر کی کال آنے لگی۔ ہاں ہم پہنچ گئے ہیں۔ کہاں ہو؟ سبیل والی گلی کے پاس۔ تم اندر آ جاؤ، میں بھی وہیں ہوں۔ ایمانے نے کال بند کی۔ وہ سبیل والی گلی میں ہے، اس نے شہلا کو بتایا اور اس کے ساتھ اس تنگ گلی میں چلی گئی جو لاہور سے الگ بنی لگتی تھی۔ اس گلی میں جیسے ہی وہ داخل ہوئے، دہلی گیٹ کا سارا شور پیچھے ہی رہ گیا۔ مٹیالے رنگ اور دم توڑتے سبز دروازے والا گھر جو گلی میں موجود تھا، اس کا زرد لیمپ روشن تھا۔ رات کا اندھیرا آسمان سے اترتا سارے میں پھیل رہا تھا۔ آسمان پہ ستارے بکھرے تھے۔ وہ دونوں گلی کے اندر آ گئی تھی۔ اس گلی کے بعد یوں لگتا تھا جیسے کسی گھر کا سرخ اینٹوں والا صحن ہو۔ گول صحن نما گھر کے کناروں پہ 2-3 مکان ہی بنے تھے۔ ہاتھ ریڑھی پہ گیندے کے پھولوں کے گملے رکھے تھے، آتش رنگ و پھول رات کے باعث اونگ رہے تھے۔ ویر بائیں جانب بنے چبوترے پہ بیٹھا تھا، بھوری چیک والی شرٹ اور تیز نیلی جینس، چہرے پہ چشمہ جس سے اس کی شہد رنگ آنکھیں دکھائی دیتی تھیں۔ ایمانے کو جب ان نگاہوں نے دیکھا تو وہ کسی دیپ کی مانند روشن ہو گئی۔ ویر کھڑا ہو کر اس کے پاس آیا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ ایمانے کے جواب کے بعد اس نے شہلا کو دیکھا۔ اور آپ کیسی ہیں؟ ویسے تو میں اس سے بہت پیاری ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں میری خوبصورتی سے دلچسپی ہے۔ تمہیں مکھی کا شوق ہے تو تتلی بیچاری کیا کرے؟ تم کرو اس سے بات، میں نے ذرا مارکیٹ سے سامان لینا ہے، پھر آ جاؤں گی، کال کر لینا مجھے۔ ایمانے شہلا اس معاملے میں بہت سمجھدار تھی۔ ویر کا دل کیا وہ شہلا کی بلائی لے لے، اتنی موٹی تتلی۔ ایمانے نے بھاوچ کھا کر شہلا کو گھورا۔ کچھ بھی کہو میں برا نہیں مانوں گی، تم تتلی مان رہی ہو کافی ہے، موٹی ہوں تو کیا ہوا؟ وہ بے نیازی سے کہتی پلٹ گئی۔ تم اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لینا، اسے بولنے کا ٹی بی ہے۔ ویر اس کے اس قدر سنجیدہ تبصرے پہ بے ساختہ ہنس دیا۔ تم اتنی پیاری باتیں کیسے کر لیتی ہو؟ ایمانے اس کی ہنسی دیکھ کر مسکرانے لگی۔ بس ایسے ہی دماغ میں آ جاتی ہیں۔ وہ ایمانے کو لے کر چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ ویر کی بائک قریب ہی کھڑی تھی، وہ لوگ اسی کے پاس قریب ہو کر چبوترے پہ بیٹھ گئے۔ چبوترے پہ بھی گیندے کے پھولوں سے لدے گملے رکھے تھے جن میں رات کا خمار تھا۔ اس صحن کے کناروں پہ بنے گھر کے باہر زرد بلب جل رہا تھا جس کی روشنی سارے میں پھیلی تھی۔ ایمانے میرون فراق میں ملبوس تھی، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ تھا اور شانوں پہ سفید چادر۔ اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پہ آ رہی تھی۔ سفید رنگت میں
رات کی چاندنی جیسی چمک تھی اور بھوری آہو چشم سحر پھونک رہی تھی۔ ویر کو اس کا ایک رخ دکھائی دیتا تھا، اسے ایسے مزہ نہ آیا تو اس نے اپنا مکمل رخ اس کی جانب کر لیا، ایسے کہ اب اس کا ایک گھٹنا چبوترے پہ تھا اور دوسرا پیر نیچے زمین پہ۔ وہ ایمانے کو دل کھول کر دیکھنے لگا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ایمانے کے سر کے عین اوپر دیکھا، مکمل چاند عین ایمانے کے سر پہ تھا۔ ویر نے چاند پہ پریوں کے ہونے کا سنا تھا، اور جب چاندنی نے ایمانے کو اپنے حصار میں لیا تو اسے ایمانے چاند سے اتری پری لگنے لگی۔ ایمانے اپنے پرس کی طرف متوجہ تھی اور وہ ایمانے کو دیکھنے میں چہر جانی فسو برپا ہونے لگا، اور وہ قدیم سبیل والی گلی میں ویر اپنا آپ تقسیم سے پہلے کا کوئی پجاری لگا، جسے دیوی کے صدیوں بعد درشن ہوئے ہوں۔ اس کی تپسیا کا ثمر آج اس کے سامنے شاخسات تھا۔ پجاری کے مندر کی دیوی اس کے شمکس تھی، اس کی نگاہیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ وہ صدیوں پیچھے اس قبیلے میں پہنچ گیا جس میں عاشق رہتے تھے۔ اس نے خود کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس قبیلے کی شہزادی اسے اپنا غلام بنا رہی ہے۔ اس کے گلے، ہاتھ، پیروں میں اپنی محبت کی آہانی زنجیریں ڈال دیں، اور وہ شہزادی کو بس مسکرا کر دیکھتا رہا۔ محبت میں انکار نہیں ہوتا۔ ویر نے اس شہزادی کو اپنا آپ سونپ دیا۔ اس کی جان کو روگ لگ گیا تھا، اب بس ایمانے باقی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھا کہ ایمانے کو اس کا شانہ ہلانا پڑا۔ جاری ہے۔ تو یہ تھی ایک قسط۔ دوسری قسط آئے گی شام میں تقریباً، اگر لکھ لی تو۔ چینل کو میں مینشن کر رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو اس کے بھی اور اس کو بھی دبا لیں تاکہ وہاں پر جب بھی کوئی ناول اپلوڈ ہو آپ کو ملتا رہے۔ اب اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔